اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منحوس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں۔ جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار اقارب شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت، مہینہ کیا ہے، یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں۔ مطلب 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں تو ایک مہینہ کہلاتا ہے۔ 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے۔ 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال، اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کریں، برا بھلا کریں۔ اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں، اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائن کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی، اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں۔ اور اسلامک کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے، اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے، ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے۔ جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو کتنی آسان گنتی ہے، دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ،
یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارے لیے پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے، اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا، یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارے مانا جاتا ہے۔ آج اماوس ہے، چاند نہیں ہے، اس کا مطلب شر ہے۔ آج پورنیما چاند پورا ہے، لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے۔ چاند آج گرہن کر رہا ہے، لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں۔ چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے، نہیں آج کیا ہے، پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ دو چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد بات یاد رکھ لیجئے، چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے۔ جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے۔ یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے۔ خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے۔ سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے۔ آج منگل کا دن ہے، لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے۔ آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے۔ آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کریں، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے۔ جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھیں۔ ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی اس کی وجہ؟ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ ہر دن اچھا اور
ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا اور کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے، زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، اور یہ سارے کے سارے خیر ہے، یاد رکھیے، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے۔ تو گویا ہر دن ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں۔